الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنا کسے کہا جائے گا، بہت ہی عام مسئلہ۔ تو یاد رہے، پڑھنا اسے کہا جائے گا کہ پڑھنے والا اپنی آواز کو خود سن سکے نارمل حالت میں۔ نارمل حالت سے مراد یہ ہے کہ شور و غل بھی نہ ہو اور اس کی سماعت کا مسئلہ بھی نہ ہو، تو وہ اتنی آواز میں پڑھے کہ اپنی آواز کو خود سن سکے تو پڑھنا کہلائے گا، ورنہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ جس طرح کہ نماز کے اندر قرات کرنا یہ فرض ہے، تو اب قرات اتنی آواز میں کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنی آواز کو خود سن سکے۔ تو اگر اس نے کم آواز میں قرات کی کہ یا صرف ہونٹ ہلائے یا اتنا کم کہ دل میں پڑھتا رہا، اپنی آواز کو اس نے خود نہیں سنا، تو اب اس کی نماز نہ ہوگی۔ اب مرغی ذبح کرنی ہو یا کوئی بھی جانور ذبح کرنا ہو تو بسم اللہ تکبیر بھی اتنی آواز میں کہی جائے کہ اپنی آواز وہ خود سن سکے۔ اسی طرح طلاق دینی ہو تو طلاق بھی تبھی واقع ہوگی کہ طلاق دینے والا اپنی آواز کو خود سن سکے۔ عتاق غلام آزاد کرنا، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اتنی آواز میں ہو کہ اپنی آواز خود سن سکے۔ اب جو علماء کرام، صوفیاء کرام اوراد و وظائف دیتے ہیں تو ان میں بھی یہ چیز ضروری ہے کہ اتنی آواز میں درود پاک یا وظائف کو پڑھا جائے کہ اپنی آواز کو وہ خود سن سکے۔ اب بعض لوگ دیکھے ہیں کہ انہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ قرآن پاک اپنے آگے رکھ کے اس کی زیارت کرتے رہتے ہیں، اتنی آواز میں نہیں پڑھتے کہ اپنی آواز خود سن سکیں وہ، تو اب ان کو زیارت قرآن کا ثواب تو ملے گا لیکن قرات قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس مسئلے کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پڑھنا تب ہی پڑھنا کہلاتا ہے کہ پڑھنے والا اپنی آواز خود سن سکے۔ اب اگر کسی نے منت مانی ہے تو اب منت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر اتنی آواز میں اس نے منت مانی ہے کہ اس نے اپنی آواز کو خود سنا ہے تو پھر منت کا ادا کرنا ضروری۔ اگر کم آواز میں اس نے منت مانی یا صرف دل میں ارادہ کیا تو اب اس منت کا پورا کرنا لازم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی مسائل سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔